سوشل میڈیا کی تصاویر پر جادو ہو سکتا ہے؟ کیا عورت کے بالوں پر جادو ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں کہ صرف عورت کے بالوں پہ ہی جادو ہوتا ہے، مرد کے بالوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ مرغی کا دورہ بھی جادو کی قسم ہے؟ سب سے پہلے تو جس کو دورے پڑتے ہیں وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے۔ اگر اس کی ساری رپورٹ ڈاکٹر کے مطابق آ رہی ہیں، وہاں کی وجوہات کے مطابق، تو وہ سمجھے کہ اس کو مرغی کا دورہ ہے، وہ وہاں سے اپنا علاج کروائے۔ اگر تو اس کی ساری رپورٹ کلیئر ہے تو پھر اس کو جناتی دورہ ہے۔ سورۃ محمد 1 مرتبہ، سورۃ الفتح 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ عرفان محمدی صاحب اور ان کی اہلیہ عاصمہ محمدی صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر لیڈیز ہے کوئی، وہ ظاہری بات ہے کہ کسی بھی جینس معالج کو اپنی پرابلم بتاتے ہوئے وہ شرمائے گی بھی اور وہ بات بھی نہیں کر سکے گی، اور لیڈیز کا علاج جو ہے اگر لیڈیز ہی کر لے تو وہ میرے خیال سے مناسب بھی ہے، اور وہ کم از کم کھل کے بتائے گی بھی اور اس کا علاج بھی ممکن ہو سکے گا۔ بالکل آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عرفان محمدی صاحب کا بھی اوپر نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ جی، ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، سب سے پہلے بتائیں، کیا عورت کے بالوں پر جادو ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل عورت کے بالوں پر جادو ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک جادو ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر بھی جادو ہوا تھا۔ جی جی، تو جادو ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جادو سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یا خواتین اس جادو سے کیسے بچ سکتی ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ جب اپنے بال اتاریں یا جو بال اترتے ہیں ان کو اللہ اکبر پڑھ کر کاٹ دیں، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر جادوگر اس پر جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جادو ہوتا ہے تو بالوں کو گرا لگتی ہے۔ جب بال آپ کاٹ دیں گے تو اس پر جادو نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو پھر تو بالاولیٰ اس پر جادو نہیں ہوگا۔ کاٹنے کا مطلب بال جگہ جگہ سے آپ چھوٹے کر دیں، کاٹ دیں بالکل، یعنی کہ وہ گرا کے قابل ہوں، کیونکہ جب جادو ہوتا ہے تو گرا لگتی ہے۔ بال کاٹ کر اتنے چھوٹے کر دیں کہ ان کو گرا نہ لگے۔ اسی طرح کیونکہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو پھر جادوگر جادو نہیں کر سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا وقت ہو اپنے دروازوں کو بند کر لو اللہ کا نام لے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو۔ جب تم اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم واش روم میں جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، اللہ کا نام لے کے جاؤ، پناہ مانگو شیاطین جنات سے، ان سے دور رہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ ہمزاد کرین جن ہے وہ دوسرے جنوں کو کہتا ہے کہ آج تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیوں کہ اس نے ایسے کلمات پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ کا نام لے کر خواتین اپنے بال کو کاٹ دیں گی، اس کو گیرا نہیں لگے گی، تو اس پر جادو نہیں ہو سکتا۔ جی جی بالکل۔ اس سوال کے متعلق میں بھی کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ صرف عورت کے بالوں پہ ہی جادو ہوتا ہے، مرد کے بالوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اکثر لوگ تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ عائشہ، میں جس چیز کے لیے پریشان تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز میرے لیے واضح کر دی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ کس طرح؟ تو کہتے ہیں کہ رات کو میں سویا ہوا تھا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے پہلو کی طرف تھا اور ایک میرے پاؤں کی سائڈ پہ تھا۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں پتہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کہتے ہیں کس نے کیا؟ کہتے ہیں لبید بن عاصم نے۔ کہتے ہیں کہاں پر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں کنویں پر۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کے اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گیا، تو وہ یعنی کنویں کے اندر میرے بالوں کے اوپر وہ جادو کیا گیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو نازل کیا اور ان کی 11 آیات نازل کی، اور 11 ہی گریں اس نے لگائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک آیت پڑھتا گیا اور ایک ایک اس کی گرہ کھلتی گئی۔ سبحان اللہ۔ جی جی ناظرین، بالکل عرفان محمدی صاحب سے ہم پوچھیں گے، مطلب ہم ان سے کہیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم جتنا شارٹ ہو سکے انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا جی، کیا جنات کی نظر بد لگ سکتی ہے عاصمہ صاحبہ؟ نظر جو ہے نا وہ حسد کی بنا پہ لگتی ہے، جس طرح سورۃ فلق میں آتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے۔ جس طرح انسان کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، حسد کی بنا پہ
یعنی اس کی نظر لگ جاتی ہے. اسی طرح جن بھی جب دیکھتا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے, بہت خوبصورت بنایا ہے, تو اس طرح انسان جن کی نظر بھی انسان کو لگ جاتی ہے. یہ بھی بتا دیں کہ اگر جن کی نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے, کیونکہ پچھلے پروگرام میں یہ سوال بھی ہوا تھا. تو اگر جن کی نظر لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو غسل کے پانی سے ہی نہائے اور فلق اور ناس کی زیادہ زیادہ جو نا تلاوت اور اس کرے. کے ساتھ نظر بد کی جو دعا اس کو زیادہ پڑھے. جی جی یہ 3 اعمال کریں انشاءاللہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لائم. جی جی بالکل ناظرین ہیں, بالکل مزید سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا جنات کی نظر بد لگ سکتی ہے؟ یہ تو بتا دیا. سوشل میڈیا کی تصاویر پر جادو ہو سکتا ہے؟ عرفان صاحب آپ بتائیے گا. جی جی بالکل, سوشل میڈیا کی تصاویر پر جادو ہو سکتا ہے, نظر بھی لگ سکتی ہے اور جادو بھی ہو سکتا ہے. آن لائن جادو؟ جی جی دیکھیں کہ اب جادوگر کے پاس جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے وہ اس کے پاس تو نہیں نہ آتا, وہ اس کا کپڑا منگواتا ہے یا اس کے بال منگواتا ہے, ناخن منگواتا ہے, کوئی چیز منگواتا ہے جس کے اوپر وہ جادو کرتا ہے. اسی طرح وہ اس کی تصاویر کو دیکھ کر اس پر بھی جادو کر دیتا ہے. جس طرح کسی کی تصویر کو دیکھ کر نظر لگ سکتی ہے اسی طرح جادو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو نظر بد ہے وہ اسی وقت اثر انداز ہو جاتی ہے, لیکن جادو اسی وقت اثر انداز نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ. اس میں یہ ہے کہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ جو حفاظتی پڑھائی ہے اس کو اختیار کرے, نماز کی پابندی کرے اور ذکر و اذکار کی پابندی کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور جس نے شام کو پڑھی صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے کوئی جادوگر اس کی تصویر پر بھی جادو نہیں کر سکتا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ تصاویر سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں, لیکن تصویر تو آ گئی, اب حفاظتی پڑھائی کو اختیار کرنا چاہیے. جی جی بالکل. جی جی جادو سے کیا کیا نقصانات ممکن ہے؟ بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. کبھی تو کاروبار کی بندش ہوتی ہے, کبھی رشتے کی بندش ہوتی ہے, اور حتیٰ کہ کبھی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. یعنی کہ جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جس سے موت واقع ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, اس کی ساری وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ کوئی اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دے. اب جو جادوگر ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے وہ قبرستان سے مٹی اٹھاتا ہے, اس قبر سے جس کے رشتہ داروں پر اس نے جس کے بہن بھائی پر جادو کرنا ہوتا ہے, وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے, چاند کی پہلی رات کو منتر پڑھتا ہے اور وہ جادو کرتا ہے. اس جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاند دیکھنے کی دعا پڑھتا ہے, اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ, دنیا کائنات کے جادوگر مل کر اس شخص پر جادو نہیں کر سکتے جس نے چاند دیکھنے کی یہ دعا پڑھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بالکل. جادو سے جو ہے نا وہ کاہلی بھی ہوتی ہے اور کاروباری بندش بھی ہوتی ہے. جس طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کچھ دنوں سے کاروباری بندش بھی ہے اور کاہلی اور سستی ہے اور میں غمگین سا رہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والجبن والبخل والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال, کہ اس وظیفے کو تم کثرت سے پڑھو اور تم اس سے نجات پاؤ گے. کیونکہ انہوں نے چند دن یہ دعا پڑھی, اس کے آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ سستی ہے, کاہلی ہے اور کاروباری بندش ہے, معاملات ہیں. ان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں, انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, تعویذ پہن کر جادو کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ پہننا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا. یعنی کہ تعویذ چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویذ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک آیت اس نے لکھی ہے اپنے گلے میں لٹکائی ہے, اب چاہے کہ USB میں کسی میموری کارڈ میں پورا قرآن کر کے وہ اپنے گلے میں لٹکا لے, یہ بہتر ہے کہ تعویذ بہتر ہے. یعنی کہ تعویذ نہیں پہننا چاہیے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی حدیث ہے, کہنے لگے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ اس سے بہتر تو میرے خیال سے USB ہے. یعنی کہ اس میں آپ پورا قرآن مجید کاٹ لیں, سیاستہ کاٹ لیں, پوری احادیث کی کتب کاٹ لیں. تو دیکھیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لی, 1 سے بیعت نہیں لی. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے.
جس شخص نے تعویذ پہنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیعت قبول نہیں کی. جب اس نے تعویذ اتارا اس کے بعد آپ نے اس سے بیعت لی. یعنی کہ تعویذ سے جادو کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ شرک ہے, چاہے قرآن ہو یا غیر قرآن. اب دیکھیں کہ آپ نے تعویذ پہنا ہے, آپ واش روم میں بھی جاتے ہیں, بندہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, ناپاکی کی حالت میں تم قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تعویذ پہنا ہے, یہ میں نے تعویذ پہنا تھا, اس سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں تو ان کی وائف نے تعویذ پہنا ہوا تھا. غصے میں آ گئے کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں تعویذ کا کیا کام ہے. تو کہنے لگے کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہے اس وقت سے میں ٹھیک ہوں, بیمار تھی. تو آپ فرمانے لگے تجھے شیطان نے چونکا لگایا ہے. یعنی کہ جب اللہ سے ایمان ہٹا کر ایک تعویذ پڑھ لے آیا تو اتنا تو کر سکتا ہے نا. قرب قیامت دجال آئے گا, مردوں کو زندہ کر دے گا, اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی نا, شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے نا, تو آپ اس سے مدد مانگے جس نے شیطان کو بھی پیدا کیا. بے شک. یعنی کہ تعویذ سے جادو کا علاج نہیں ہو سکتا. جی نشرہ کیا ہے؟ جی نشرہ کیا ہے؟ جی نشرہ یہ علاج اور دم کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. دم کی ہی ایک قسم ہے جسے مجنون اور مریض کا علاج کیا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسیب زدہ کا علاج کیا جاتا ہے. اس کی علماء نے اس کی 2 اقسام بیان کی ہیں کہ نشرہ سے جادو کا علاج جادو سے بھی کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم نشرہ سے علاج کر لیں, یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من اعمال الشیطان, یہ تو ایک شیطانی عمل ہے. یعنی شیطان لوگ اس طرح کرتے ہیں, جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں, لیکن تم کیا کرو کہ جو اس کی دوسری قسم ہے اس کو اپناؤ, یعنی دم کریں اور معوذتین کو پڑھیں اور جو دعائیں اذکار ہیں اس کو پڑھیں, اس کے ذریعے سے اس کا علاج کریں. اسی طرح ایک صحابی اللہ کے نبی یعنی اسلام لانے کے لیے ایک صحابی آئے, انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے. وہاں پہ ایک بستی والوں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک مریض ہے جس کو یعنی دیوانگی کی بیماری ہے, یعنی وہ پاگل پن ہے اس میں, تو آپ اس کا علاج کر دیں. تو کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس بستی میں رہا اور صبح شام میں نے مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. یعنی کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں بلکہ قرآن سے ہوگا. قرآن سے ہوگا. جی مرگی کا دورہ بھی جادو کی قسم ہے. جی بتائیے گا. مرگی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک جناتی مرگی, ایک میڈیکلی مرگی. یعنی بعض انسانوں کو بہت عجیب طرح کے دورے پڑتے ہیں جس سے ان کے اندر جو ہے نا بے ہوشی, دیوانگی اور پاگل پن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ان کے اعضائے رئیسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. طبی اسلام میں اس کو مرگی کا دورہ کہا جاتا ہے. تو علماء نے اس کی 2 اقسام بیان کر دی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک جناتی, کیونکہ ہر پڑھنے والا دورہ مرگی کا دورہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو جس کو دورے پڑتے ہیں وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے, وہاں دیکھے اگر اس کی ساری رپورٹ ڈاکٹر کے مطابق آ رہی ہیں, وہاں کی وجوہات کے مطابق, تو وہ سمجھے کہ اس کو مرگی کا دورہ ہے, وہ وہاں سے اپنا علاج کروائے. اگر تو اس کی ساری رپورٹ کلیئر ہے تو پھر اس کو جناتی دورہ ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم, شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح کے خون جسم میں گردش کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے دورہ پڑتا ہے, اور جب دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, یا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ جنت دے دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں, یہ بہتر ہے میرے لیے, لیکن آپ دعا کر دیں کہ میرے دورے سے میرا سطر کھل جاتا ہے تو میرا سطر نہ کھلے, یعنی میرا پردہ قائم رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو اس کے بعد ان کا سطر نہیں کھلا. یعنی اس سے ثابت ہو کہ ان کے اوپر جناتی یعنی ان کو دورہ پڑتا تھا, جس کی بنا پہ ان کا سطر واضح ہو جاتا تھا. یعنی کہ زیادہ تر جو نا وہ جناتی مرغی ہوتی ہے. میڈیکل جو مرغی ہے وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان گرا ہے, سر کو چوٹ لگ گیا تو اس وجہ سے ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جناتی مرغی کو مانتے نہیں, ساری زندگی وہ میڈیکلی علاج کرواتے رہتے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا چند دن پہلے, تو وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 25 سال سے وہ مرغی کی میڈیسن کھا رہے ہیں. حالانکہ اگر کسی شخص کو میڈیکل بھی مرغی ہے تو 2 یا 3 سال کا کورس ہوتا ہے, میڈیسن کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ 25 سال سے میڈیسن یوز کر رہے تھے. تو جب میں نے دم شروع کیا تو اس میں حاضری ہوگی, تو جن بتانے لگا کہ اس کو مرغی نہیں ہے, کوئی مرغی نہیں ہے. میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا
تو میں نے کہا تم چھوڑ دو اس کو، تو اس کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کہ بعض ڈاکٹر حضرات اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کو میڈیکل مل گئی ہے. جی جی بالکل. اولاد کی بندش کا جادو اور علاج عرفان صاحب. دیکھیں کہ اولاد کی بندش بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی صحت مند ہے لیکن اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جادوگر نے اولاد نہیں دی، کیونکہ جادوگر تو ایسا نہیں کر سکتا، اولاد تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن جو اسباب ہیں ان اسباب کو جادوگر اثر انداز ہو سکتا ہے ان پر. اور اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کہ جن کی اولاد نہیں ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریگننسی ہوتی ہے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد، کیونکہ ہمارے پاس تو اکثر اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں، پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اٹھرا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اولاد کی بندش ہے. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ حفاظتی پڑھائی کو اختیار کریں. یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور آخری معوذتین، یہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اچھے معالج سے علاج بھی کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے پیشنٹ ہیں کہ جن کی بندش ہے یا جن کے حمل ہوتا ہے پھر ضائع ہو جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اجوائن اور کالی مرچ کا استعمال کریں، اس پر دم کریں، پڑھائی کریں، حفاظتی پڑھائی. اس کے ساتھ ساتھ اجوائن اور کالی مرچ پر دم کریں. یہ ایک لمبا دم ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، اگر ابھی کہتے ہیں جی شارٹ کر کے ذرا مطلب تیزی کے ساتھ بتا دیں. اجوائن اور کالی مرچ آپ لیں، اس کے اوپر آپ دم کریں. سورۃ محمد 1 مرتبہ، سورۃ الفتح 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی وقت بھی پڑھ لیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں. اور اس کے بعد اجوائن کالی مرچ کو دم کریں یہ پڑھائی پڑھ کے. اس کے بعد 3 کالی مرچ اور اجوائن کی 1 چٹکی صبح کے وقت نہار منہ کھائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر. جی جی انشاءاللہ. ناظرین بالکل گھر میں جنات کے اثرات کی علامت اور علاج یہ بتائیے گا. جی گھر میں جنات کے اثرات مختلف علامات ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گھر میں محسوس کرتا ہے کہ جیسے ابھی میرے ساتھ کوئی ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. اسی طرح گھر سے آوازیں آتی ہیں، گھر سے گوشت کا ملنا، خوشبو کا آنا، بدبو کا آنا. اور اسی طرح گھر میں پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں. اگر یہ علامات آپ کے گھر میں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ آپ سورۃ البقرہ پانی پر پڑھیں، دم کریں. سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات کو پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ اور معوذتین کو پڑھ کے 7 مرتبہ پانی پر دم کریں. اس پانی کا چھڑکاؤ کریں گھر پر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان. جی بالکل. جادو کرنے والے کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ جی جادو کرنے والے کی پہچان اس طرح ہے کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جس کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ایک جادوگر ہے. سب سے پہلے تو جادوگر یعنی مریض سے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پوچھتا ہے. اس کے بعد وہ اس سے کچھ کپڑے طلب کرتا ہے، جیسے کوئی قمیض ہوگی، رومال وغیرہ یا ٹوپی. اس کے بعد وہ یعنی کہ اگر کوئی علاج کروانے جاتا ہے وہ یہ چیز سے اندازہ لگا سکتا ہے یہ جادوگر ہے کہ علاج کرنے والا یا کس طرح علاج کرے گا. اب تو محمود بھائی ایسا ہے کہ لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ معالج جو ہے وہ کپڑے منگواتے ہیں. ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ کپڑے لے کے آتے ہیں خود ہی. ہم پوچھتے ہیں بھائی ہم نے تو کپڑا نہیں منگوایا آپ سے، پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ میرا نام یہ اور میری والدہ کا نام، خود بتانے لگ جاتے ہیں. جادوگر خود بتا دیتے ہیں. ابھی وہ پیشنٹ آیا ہے، جادوگر مطلب پیشنٹ خود بتا رہا ہے آپ کو. عموماً وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے. اچھا جی. اس کا پہچان کیسے ممکن ہے آپ بتا رہے تھے؟ اس کے بعد وہ ایک جانور منگواتا ہے، کالے جیسے کالا بکرا یا کالی مرغی وغیرہ. عموماً وہ کالا جانور ہی منگواتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ کالا ہی ذبح کریں، کوئی بھی ہو، مینشن نہیں کیا اس چیز کو، لیکن وہ کالا ہی منگوائے گا. اور اس کے بعد جب وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام بھی نہیں اس پہ پڑتا، یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر ہی جانور کو ذبح کرتا ہے. اور پھر اس کا خون اس مریض کے جسم پہ ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اسے کسی غیر آباد جگہ پہ یعنی آباد کر دو اس گوشت کو. اللہ. اس کے بعد وہ مریض کو کچھ کاغذ یا حروف وغیرہ دیتا ہے
تاکہ وہ اس سے پڑھے وغیرہ. جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادو کے کچھ منتر لکھتا بھی ہے اور اس کو پڑھتا بھی ہے, اور ایسے وہ منتر ہوتے ہیں کہ جو عام انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں کہ اس کو عام انسان ہی سمجھ سکتا, یا پھر وہ منہ میں ایسے الفاظ بڑبڑاتا ہے کہ جو سامنے والا مریض ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتے. جیسے وہ پڑھے گا, عموماً کہتے ہیں اذا زلزلہ, آگے پتہ نہیں وہ کیا پڑھ جاتا ہے, خسر ہی کر جاتا ہے. یعنی کہ وہ تراویح والا حساب ہے, بالکل 20 تراویح پڑھ دی ہوتے. یعنی کہ اگر آپ کسی معالج کے پاس گئے اس کو چاہیے کہ اونچی اگر قرآن بھی پڑھنا ہے, یعنی کہ بندہ بالکل اور تحمل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے کہے کہ آپ پڑھیں, کیا پڑھ کے آ رہے ہیں. جی بالکل ناظرین. جی بالکل. اس کے بعد جادوگر اسے کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ سب سے الگ تھلگ ہو کے رہے تاکہ سورج کی روشنی بھی اس تک نہ پہنچ سکے. اور اس کے بعد جادوگر اسے کہتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے, عموماً یہ جو جادوگر کہتے ہیں وہ ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ معینہ مدت تک وہ پانی کو بھی ہاتھ نہ لگائیں. عموماً یہ مدت جو 40 دن کی ہوتی ہے, تو یعنی سمجھ آیا کہ جس جن سے وہ خدمت لے رہا ہے وہ عیسائی ہے. اس کے بعد جادوگر کیا کرتا ہے کہ اس کو کچھ کاغذ پہ لکھی ہوئی پڑھائی دیتا ہے جس سے وہ دھنی دیتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی دیتا ہے جس کو اپنے گھر میں یا فلان وغیرہ دے دیتا ہے دیواروں پہ لگانے کو, دفن کرنے کے لیے. یا پھر کاغذ دے گا یا مٹی کی پلیٹ پہ لکھی ہوئی کچھ پڑھائی دے گا, اس کو کہے گا یہ پانی میں ملا کے نا اس کو پڑھے. تو جب یہ ساری نشانیاں اگر آپ کسی علاج کرنے والے میں دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ ایک جادوگر ہے. تو اگر اس کے بعد بھی آپ یعنی اس کے پاس علاج کرواتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اس قول کی تصدیق کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس نے اس کی باتوں کی تصدیق کی تو گویا کہ اس نے میرے دین سے انکار کیا. جی عرفان صاحب کچھ کہنے لگے تھے آپ. یعنی کہ یہ جادوگر کی علامات ہیں, پہچان سکتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. جی بالکل. ہمیں چاہیے کہ ہم جادوگروں سے بچیں, بلکہ ایسے معالجین سے رابطہ کریں جو اللہ کے قریب ہیں, جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, مولانا صفی اور مبارک پوری رحمہ اللہ جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے سیرت پر, اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تہجد کے وقت, یعنی وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے اور اس وقت سیرت پر کتاب لکھی انہوں نے. ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ ہماری بیٹی کو جن بہت تنگ کرتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں, دم کریں جا کے. تو مولانا صفی اور مبارک پوری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ جائیں اپنے گھر میں, جس وقت جن کی حاضری ہو تو آپ اس کو کہنا کہ آپ کو مولانا صفی اور عمان صاحب سلام کہتے تھے. سب سے پہلے میرا سلام کہنا, اس کے بعد جن کو کہنا کہ میرا پیغام دینا کہ تم اس کو چھوڑ دو. اسی طرح وہ گھر میں آتا ہے شخص, جن کی حاضری ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو حضرت صاحب نے سلام کہا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پیغام تھا ان کا. تو جن کہتا ہے کہ مولانا صفی اور مبارک پوری رحمہ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دیں, اگر وہ کہیں کہ اس علاقے کو چھوڑ دو ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں. یعنی کہ آپ جادوگروں کے پاس کیوں جاتے ہیں, آپ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہیں کہ جو اللہ کے قریب ہیں, جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں, جو قرآن سے علاج کرتے ہیں, سنت سے علاج کرتے ہیں. بالکل ناظرین, بالکل آپ ان سے رابطہ, میں تو کہوں گا عرفان محمدی صاحب سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور بالکل ان کی وائف جو ہیں ان سے بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے, عرفان محمدی صاحب سے آپ بات کر کے, مطلب کوئی لیڈیز اگر علاج کروانا چاہتے ہیں وہ ان کی وائف سے بھی بات کر سکتی ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ سے بات کر سکتے ہیں. اور بالکل آپ جس لحاظ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جادو جنات کے حوالہ سے اور نظر بد کے حوالہ سے یہ لگ جانا آج کل عام ہے, معمول بن چکا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے یا کچھ ایسے ویسے مسائل بن سکتے ہیں. بالکل نیچے نمبر عرفان محمدی صاحب کا مینشن ہے, وہ آپ پڑھیں اور بالکل ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.